بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے 7 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے حکومت سے مذاکرات کے لیے، لیکن اب مسئلہ آ رہا ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے کہ عمران خان معافی مانگیں اور توبہ کریں تو پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ شہباز شریف بھی راضی نہیں۔ جی ہاں، شہباز شریف کے بڑے بھائی جان نواز شریف وہ تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد سے کسی صورت میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہاں سندھ حکومت کو لے لیں اس وقت، کیونکہ حکومت ان 14 جماعتوں کی ہے، تو سندھ حکومت آج کامران ٹیسوری نے بھی بیان دیا ہے کہ عمران خان اگر اتنے ہی سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے تو شیشے کے سامنے خود کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے مذاکرات کر لیں۔ پر خان صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہی راستہ ہے۔ اس کے باوجود حکومت کی جانب سے فوری رد عمل کے وہ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس پر کچھ سنجیدہ نظر ثانی کی ضرورت ہے جو میں آج کروں گا۔ یہ سنجیدہ اور غیر مشروع سیاسی مذاکرات کا وقت ہے۔ ملک میں جاری تعطل اور معاشی انحطاط کا خاتمہ صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب سیاسی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے مثبت انداز میں۔ تاہم اس بار اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ایگزیکٹو کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی پیشکش کی ہے، جیسا کہ وہ طویل عرصے سے اصرار کر رہی تھی۔ اس چڑھائی کی ابتدا اس پانی میں ہے، جی ہاں، جو 9 مئی کو شرپسندوں کی طرف سے توڑ پھوڑ کے بعد پارٹی کے خلاف ایک مسلسل کریک ڈاؤن کی صورت میں پل سے نیچے بہہ گیا ہے، اور پارٹی ان دنوں جس پر بیٹھی ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کی طرف سے یہ فوری رد عمل کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی، اس پر کچھ سنجیدہ نظر ثانی کی حکومت کو ضرورت ہے۔ یہ ٹٹ فوٹ ٹاٹ کا وقت نہیں، کیونکہ اتحادی حکومت آئینی طور پر پارلیمانی مدت کے اختتام کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے کی پابند ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے مذاکرات کی اس پیشکش کو قبول کیا جانا چاہیے تاکہ مثبت بات چیت کے لیے سطح کو ہموار کیا جا سکے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی نے یہ کہہ کر وہ صرف انتخابی شیڈول میں دلچسپی رکھتی ہے اور مذاکرات کے ایجنڈے کو وسیع کرنا چاہتی ہے، اپنی خواہش کی فہرست کو کم کر دیا ہے۔ ملک میں جو پولرائزیشن رائج ہے اس وقت، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج ایک جرنلسٹ نے اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا کہ آپ موجودہ معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس پر وزیر خزانہ صاحب ناراض ہو گئے سوال کا جواب دیے بغیر۔ یار تمہیں تو کچھ نہیں پتا، تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ بھائی پتہ نہیں ہے، بتائیں نا آپ ہمیں، عوام کے ہیں نا آپ نمائندے، آپ عوام کو بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت، کیا سچویشن ہے۔ ڈالر آپ کہہ رہے تھے ڈالر نیچے آئے گا، نیچے آئے گا، ڈالر ایک دفعہ بھی نیچے نہیں آیا۔ ڈالر 300 بھی کراس کر کے 308 309 کا تو آپ ریٹ دیتے ہیں۔ آپ سے یہی پوچھا تھا نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں معاشی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، تو آپ جواب دیے بغیر چل دیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے؟ چلو تمہیں جو فیصلہ کرنا تو کر دیں یار، ناکامی ہو ڈاکٹر صاحب، آپ کو پہلی مرتبہ آپ کو پہلی مرتبہ سخت معیشت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے۔ تھی ججمنٹ دے دو تو پھر بازی دیکھ لو۔ سر ججمنٹ نہیں، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا۔ نہیں تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ پاکستان نے بانڈ نہیں پے کیا انٹرنیشنل؟ کم آن واٹ انٹرنیشنل، ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں معاشی چیلنجز کا مقابلہ وسیع البنیاد مذاکرات کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آخری لیکن کم از کم جیسا کہ سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد سے متعلق اپنے سابقہ احکامات پر فیصلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک سیاسی معاہدہ ہے جو اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو روک سکتا ہے۔ پارٹی کے نئے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مذاکرات کے لیے نئی ٹیم کا اعلان کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو اندرون ملک اعصاب کے امتحان کا سامنا ہے، چونکہ اس کے بہت سے رہنما قید ہیں اور کچھ روپوش ہیں۔ حکومت اپوزیشن کو برابری کا میدان فراہم کر کے اپنی سیاسی دانشمندی اور بڑائی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اس وقت
سیاست صرف بات چیت کے بارے میں ہے اور اس سے دور رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. سوچئے گا ضرور. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں پلیز.